یا عام طور پہ جو کام اللہ کے رسول کریں وہی افضل ہوا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم حج قران کو افضل کیوں نہیں کہہ رہے؟ کیونکہ آپ نے خود تو حج قران کیا، لوگوں سے آپ نے بار بار کہا حج تمتع کرو، اور آپ لوگوں کو افضل چیز بتاتے ہیں، غیر افضل نہیں بتاتے۔ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمیں آپ کہہ رہے ہیں حج تمتع کرو، یعنی کہ طواف کر کے صفا مروہ کی صحیح کر کے بال کٹوا لو، حلال ہو جاؤ، اور خود آپ حج قران کر رہے ہیں، طواف کر کے صفا مروہ کی صحیح کر کے حلال نہیں ہو رہے، بال نہیں کٹوا رہے۔ تو آپ نے پھر لوگوں کو بتایا کہ وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی، اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ مدینہ سے قربانی لے کر نہ آتا، اور میں بھی طواف اور صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد بال کٹوا کے حلال ہو جاتا، میں بھی حج تمتع کرتا۔ لیکن آپ نے حج تمتع اس لیے نہیں کیا کہ آپ مدینہ سے قربانی ساتھ لے کر گئے تھے۔ جو میقات سے قربانی ساتھ لے کر جائے وہ حج تمتع نہیں کر سکے گا۔ جو ہندوستان سے آئے اور میقات سے بکرا ساتھ لے کر جائے، تو ہندوستان سے بکرا ساتھ لے کر آئے، یا ہندوستان سے لے کر نہیں آئے لیکن میقات سے خرید لیا ہے، بہرحال میقات سے اگر قربانی کے جانور ساتھ لے کر مکہ جاتے ہیں تو پھر آپ حج تمتع نہیں کر سکیں گے۔ تو جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آیا وہ حج تمتع کرے، اور یہی افضل ہے، اور اسی میں سہولت ہے، ثواب بھی زیادہ، سہولت بھی زیادہ، ثواب بھی زیادہ، سہولت بھی زیادہ۔ عمرہ کر کے آپ دیکھیں 1 مہینے کے لیے حلال ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں، چادروں میں رہنا پڑے تو سمجھ آ جائے آپ کو، ایسے ہی ہے کہ نہیں ایسا؟ آزادی سے غسل بھی کر رہے ہیں، بال بھی کاٹ رہے ہیں، تو اس لیے یہ آسان بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ بھائی کہتے ہیں میقات پہ احرام کی نیت کی جائے گی یا عمرے کی؟ کیوں جی؟ میقات پہ احرام کی نیت کی جائے گی یا عمرے کی؟ پہلے نمبر پہ میرے بھائی مجھے نیت کے الفاظ بتائیں گے آپ؟ حج کی نیت کے الفاظ یا عمرے کی نیت کے الفاظ کس بھائی کو آتے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں لبیک اللہم عمرہ۔ صحیح بات یہ ہے، میں لفظ کیا بول رہا ہوں، صحیح بات یہ ہے کہ حج عمرے کی نیت بھی دل میں ہوگی۔ زبان سے جو آپ کہہ رہے ہیں لبیک اللہم عمرہ، یہ تلبیہ ہے، نیت نہیں ہے۔ جیسے آپ نماز شروع کرنے لگتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نیت نہیں، یہ تکبیر ہے۔ نیت وہ ہے جو دل میں ہے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو حج عمرے میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ نیت کہاں پہ ہے؟ دل میں، اور زبان سے آپ تلبیہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال آپ جب میقات پہ آئیں گے تو اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو عمرے کی نیت ہوگی، حج کرنا چاہتے ہیں تو حج کی نیت ہوگی۔ نیت کرتے ہی آپ کا احرام شروع ہو جائے گا۔ احرام نیت کا نام ہے، چادریں باندھنے کا نام نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ احرام کس چیز کا نام ہے صاحب؟ نیت کرنے کا۔ جب آپ نے نیت کر لی کہ میں حج میں داخل ہوا، میں عمرے میں داخل ہوا، یہ آپ کا احرام شروع ہو گیا۔ اب چادریں اگر آپ نہیں پہنتے، شلوار قمیض پہنیں گے تو فدیہ پڑے گا، جرمانہ پڑے گا، لیکن احرام آپ کا شروع ہو گیا، کیونکہ احرام نام ہے نیت کا۔ کیا مرحومین کے لیے، کیا مرحومین کے واسطے سال ثواب کے لیے عمرہ کرنا چاہیے؟ میرے بھائی اگر آپ اپنے مرحوم والد صاحب کی طرف سے، مرحوم والدہ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ افضل یہی ہے کہ انسان ہر نیکی اپنی طرف سے کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، ان کے لیے کیا کرے؟ دعائیں کرے۔ لیکن اگر آپ والد صاحب کے لیے عمرہ کرنا چاہیں، والدہ کے لیے کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہو۔ حج والد صاحب والدہ کی طرف سے مرحومین کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنا کبھی حج کر رکھا ہو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، کون سے امام ہیں؟ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عمر بن عاص کے والد آئے، والد کے ساتھ عمر بن عاص خود آئے، عبداللہ بن عمر کے والد عمر بن عاص آئے۔ عمر بن عاص نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، فوت ہونے سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی، کیا یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں۔ کتنے غلام؟ 100 غلام۔ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے 50 غلام آزاد کر دیے ہیں، میں کرنے لگا ہوں تو میں نے کہا پہلے آپ سے مسئلہ پوچھ لو۔ اصالِ ثواب کے لیے پہلے کس سے پوچھنا چاہیے؟ محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی حدیث موجود ہیں، اصالِ ثواب میں اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ صحابی اصالِ ثواب کے لیے پہلے اللہ کے رسول سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جو مرضی کرو جی اصالِ ثواب ٹھیک ہے جی، ایسے ہی سختی کرتے ہیں واپی لوگ۔ یہاں پہ صحابی پانی دائیں ہاتھ سے پئیں، پانی دائیں ہاتھ سے پئیں، تو عمر بن عاص آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا، کیا ہوتا؟ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ خیرات کرتے یا حج کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا۔ تو اگر آپ کا باپ توحید پہ فوت ہوا ہے، والدہ توحید پہ فوت ہوئی ہیں، تو ان کی طرف سے آپ حج عمرہ کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا کر رکھا ہو۔ یہ بھائی کا سوال ہے، ایام حج میں دم کن کن حالات میں واجب ہو جاتا ہے؟ میرے بھائی حج میں اگر آپ حج کا کوئی رکن چھوڑ دیں، جس کو آپ لوگ فرائض بھی کہتے ہیں، کوئی فرض چھوڑ دیں، رکن چھوڑ دیں، تو اس کو پورا کیے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا۔ یہاں دم بھی کام نہیں آئے گا، یہاں پہ دم بھی کام نہیں آئے گا۔ اور حج کے ارکان کیا ہیں میرے بھائی؟ توجہ سے، وہ چیزیں جن کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں۔ حج کے ارکان کیا ہیں؟ حج کے فرائض کیا ہیں؟ نمبر 1 حج کی نیت، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت میں ہے۔ حج کی نیت نہیں ہے تو حج ہی نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی حج کی نیت ہی نہ کرے اور حج کر لے؟ ہوتا ہے، خصوصاً عمرے میں۔ میری والدہ صاحب آئی ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ، میں چلا گیا ان کو لینے کے لیے، پتا چلا کہ مکہ میں چادروں کے بغیر داخل نہیں ہونے دیتے، چادریں بھی میں نے باندھ لی۔ والدہ صاحب کو لے کر جا رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ ان کو خود میں عمرہ کراؤں گا۔ اب چکر بھی ان کو لگوائے ہیں، صفا مروہ کی صحیح بھی کر لی ہے، لیکن چونکہ طواف صفا مروہ کی صحیح کرتے ہوئے یہ نیت نہیں تھی کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، تو یہ عمرہ نہیں ہے۔ کام سارے میں نے وہ کیے ہیں جو عمرے والے کرتے ہیں، تو اس لیے نیت ضروری ہے۔ اور نیت کہاں ہوگی؟ دل میں۔ نمبر 2 وقوف عرفات۔ نمبر 2 کیا جی؟ عرفات میں ٹھہرنا۔ عرفات میں اگر کوئی آدمی 10 تاریخ 9 تاریخ کو عرفات میں بالکل نہیں ٹھہرتا، فجر ہونے تک 1 سیکنڈ کے لیے بھی عرفات میں داخل نہیں ہوتا، تو اس کا حج نہیں ہے، چاہے 100 بکرے دے یا 100 اونٹ دے۔ ٹھیک ہے صاحب؟ اسی لیے آپ نے کہا تھا الحج عرفہ، اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ حج نام ہے عرفات میں وقوف کا، حج نام ہے عرفات میں۔ کیوں آپ نے ایسے کہا تھا؟ کیونکہ دیگر جو ارکان ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، عرفات کا خاص دن ہے، جو اس دن عرفات میں نہیں آیا اس کا حج ہی نہیں ہے۔ تو کتنے رکن ہوگا ایسا؟ کون کون سے؟ نیت اور عرفات میں وقوف۔ نمبر 3 حج کا طواف 10 تاریخ کو، لیٹ ہو جائے 11 کو ہو سکتا ہے، 12 کو ہو سکتا ہے، 13 کو ہو سکتا ہے، 14 کو کر لیں یار، 15 کو کر لیں، اور 15 کو نہیں کر سکے بعد میں کر لیں۔ لیکن عرفات کا ایک دن ہے، اسی لیے آپ نے کہا حج نام ہے عرفات کا۔ تو کتنے رکن ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4 صفا مروہ کی صحیح۔
امام احمد روایت کرتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، صفا مروہ کی صحیح کرو، اللہ نے صفا مروہ کی صحیح تمہارے اوپر فرض کر دی، لکھ دی ہے۔ تو یہ چار چیزیں ارکان اور فرائض ہیں، ان کے بغیر حج نہیں ہے۔ اب رہ گئے واجبات۔ اب کیا رہ گئے؟ واجبات اگر چھوٹ جائے، واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو بکرے سے کام چل سکتا ہے۔ کس سے کام چل سکتا ہے؟ رکن چھوٹ جائے تو بکرے کام، بلکہ اونٹ بھی کام نہیں آئیں گے۔ لیکن واجب اگر رہ جائے تو بکرے سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے، گزارا ہو جائے گا۔ واجب خود کریں اس کا اجر و ثواب اور ہے، بکرا دیں وہ اور چیز ہے۔ اصل کیا ہے کہ واجب کریں، لیکن واجب اگر رہ جائے تو بکرے سے کام۔ اچھا واجب کیا چیزیں ہیں جی؟ اب نمبر 1، حج کی نیت میقات سے کرنا۔ رکن کیا تھا؟ نیت کرنا۔ واجب کیا ہے؟ کہاں سے نیت کرنا؟ کیا فرق ہے؟ ایک آدمی میقات سے نیت نہیں کر سکا، آگے چل کے کر لیا اس نے، اب اس کا حج ہو جائے گا، لیکن جو میقات سے نہیں کی، واجب ترک کر دیا، دم پڑے گا، بکرا پڑے گا۔ حاجی صاحب سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جو بھی میقات ہے صاحب مسئلہ بنا دیا آپ لوگوں نے بھی، اب مجھے یہاں رکنا پڑے گا آپ کے ساتھ۔ میں نے کب کہا کہ میقات کون سا ہے؟ جو بھی میقات ہے، جب مکہ میں ٹھہرے تو مکہ آپ کا میقات ہے۔ اگر مکہ سے نیت نہیں کی، آپ عرفات میں جا کے کر رہے ہیں تو میقات تو چھوڑ دیا نا آپ نے۔ اور اگر کوئی آدمی تنہا حج کر رہا ہے، عمرہ نہیں کر رہا، مدینہ سے جا رہا ہے، تو اس کا میقات ذوالحلیفہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں صاحب؟ چلیں جی، تو یہ ہو گیا پہلا واجب۔ کیا تھا پہلا واجب؟ نکاح سے نیت کرنا۔ نمبر 2، عرفات میں سورج غروب ہونے تک رکنا۔ اگر آپ عرفات میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی آ گئے دن کے ٹائم یا رات کے ٹائم، حج ہو جائے گا آپ کا، لیکن دن کے ٹائم آئیں اور عصر کے ٹائم چلے جائیں، مغرب تک نہ رکیں، واجب چھوڑ دیا ہے، دم پڑے گا۔ کتنے واجب ہو گئے جی؟ نمبر 3، مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، اور عورتوں کو، بچوں کو، معذور لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے جا سکتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں۔ جس کا عذر نہیں ہے، جو عورت نہیں ہے، جو بچہ نہیں ہے، جو بیمار نہیں ہے، بغیر وجہ کے مزدلفہ سے نکل کھڑا ہو فجر سے پہلے پہلے، اس نے واجب چھوڑ دیا ہے۔ یا جو مزدلفہ میں رات گزارنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے، اس نے واجب چھوڑ دیا ہے۔ تو جو یہ واجب چھوڑے گا اس کے اوپر کیا پڑے گا؟ دم پڑے گا۔ اس کے بعد کنکریاں۔ حاجی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ آ گئی ہیں کنکریاں۔ 10 تاریخ کو کنکریاں مارنی ایک جمرے کو۔ کون سے جمرے کو؟ بڑے کو، جمرۃ العقبہ، جس کو آپ لوگ شیطان کہتے ہیں۔ جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شیطان۔ اور میں کیا کہتا ہوں؟ جمرہ۔ میں وہ کہتا ہوں جو حدیث میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جمرۃ العقبہ یہ جو بڑا جمرہ ہے، 10 تاریخ کو اسے 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور 11 تاریخ کو تینوں جمروں کو 7 7 7 21 کنکریاں مارنی ہیں، اور 12 تاریخ کو تینوں کو 7 7 7 21 مارنی ہیں۔ تو یہ جو کنکریاں ہیں یہ واجب ہیں۔ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ نے واجب چھوڑ دیا، پھر دم پڑ جائے گا۔ بھائی کا سوال یہ تھا نا کہ دم کب پڑے گا؟ مینا کی راتیں 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد، طواف کر لینے کے بعد جو رات آ رہی ہے، 11 کی رات ہے، ایسی ہی ہے نا؟ 10 کا دن گزر جائے گا، آگے جو رات آ رہی کون سی آ رہی ہے؟ 11 کی رات۔ تو 11 کی رات، 12 کی رات، یہ 2 راتیں مینا میں گزارنی واجب ہیں۔ اختلاف موجود ہے، کچھ علماء کرام کہتے ہیں سنت ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ راتیں گزارنی واجب ہیں۔ جو بغیر عذر کے یہ راتیں ترک کرے گا اس پہ بھی دم پڑے گا۔ لیکن اگر کسی کا عذر ہے، حاجیوں کی خدمت میں لگا ہوا کوئی ڈیوٹی ہے، تو اس کو یہ راتیں معاف ہیں۔ اس کے بعد کیا رہ گیا؟ الوداعی طواف۔ تو یہ حج کے واجبات ہیں۔ ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑیں گے تو آپ پہ کیا پڑے گا جی؟ دم پڑے گا۔ یہ تو تھے واجبات۔ پھر کچھ ہوتے ہیں ممنوعات۔
ممنوع چیزوں کی خلاف ورزی کریں گے تو وہاں بھی بکرا شکرا پڑ سکتا ہے. اب وہ ایک لمبا موضوع ہے, اس کے اوپر ایک دن گفتگو کی ہے میں نے, اب 20 25 30 منٹ لگ جائیں گے, اتنا ٹائم نہیں ہے. بہرحال اب میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں. واجبات چھوڑ جائیں تو ایک ہی دم یا جتنے واجب چھوڑیں گے اتنے دم. اور یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا, کچھ لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں جی؟ پیسے والے لوگ ہیں جی. کیا کرتے ہیں جی؟ 10 تاریخ کو کنکریاں ماری, طواف زیارت کیا, صفا مروہ کی صحیح کی اور جا رہے ہیں جناب. کہاں؟ کراچی. کہاں جا رہے ہیں جی؟ ریاض. اب پھر مسئلہ پوچھتے ہیں جی ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی ایک تو آپ نے چھوڑ دی راتیں, ایک چھوڑ دی آپ نے الوداعی طواف, اور ایک آپ نے 11 12 کی کنکریاں چھوڑ دی. تو 3 4 بکرے اس انداز سے بن جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ اصل بات جو بتانے لگا وہ یہ ہے, آپ کو اپنے مال پہ فخر ہے. علماء کرام کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ کریں, آپ نے حج کا مذاق اڑایا ہے, آپ نے حج کو مذاق سمجھا ہے. یہ واجب تو اس لیے ہے جو دم ڈالا جاتا ہے کہ اگر کسی سے کسی وجہ سے چھوٹ گیا ہے تو اس کی کوئی تلافی ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سے سوچ رکھیں کہ میں امیر آدمی ہوں اور میں بکرے دے لوں گا. نہیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کو آپ کے بکروں کی ضرورت نہیں ہے. خلوص دل سے اگر آپ عبادت نہیں کر رہے تو اللہ آپ سے بے نیاز ہے. سوال لکھ کر بھیجیں. بھائی کہتے ہیں جیسے حج اور عمرہ بدل ہو سکتے ہیں, لیکن نفل بھی ماں اور باپ کے ثواب بچنے کے لیے جائز ہیں یا نہیں؟ نماز اپنی اپنی, کیا کہا جی میں نے؟ طواف اپنا اپنا, تلاوت اپنی اپنی. مسئلہ واضح ہے جی؟ مسئلہ واضح ہے. آپ کو یقین آئے نہ آئے وہ بات کی بات ہے, مسئلہ تو واضح کر دیا نا میں نے. قرآن پاک پڑھ کر بخشنا ابا جی کو, اماں جی کو, سورہ فاتحہ پڑھ کر بخشنا, یہ چیزیں چاہے پورا ملک کر رہا ہے, لیکن جب تک پیارے حبیب علیہ السلام کی اس پہ سٹیمپ نہیں لگے گی یہ چیز شریعت نہیں بن سکے گی. قرآن پاک پڑھ کر بخشنا ایصال ثواب کا یہ طریقہ نبی علیہ السلام سے اور صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے. ایصال ثواب کے لیے وہی کام کریں جو ثابت ہیں. مسجد کے لیے پورا حج کرنا, یا پورا عمرہ کرنا, یا صدقہ خیرات کرنا, اور یا پھر ان کے لیے دعائیں کرنا. دعائیں سب سے زیادہ مسجد کے لیے مفید ہیں. صدقہ خیرات کریں اور اس میں بھی کوئی مخصوص کام نہیں کرنا. 3 دن, 7ویں دن, 10ویں دن, 40واں برسی یہ کام نہیں کرنا. جب دل میں آئے حسب توفیق مسجد کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا. تو ایصال ثواب کے لیے یہ کام کریں. تلاوت کر کے بخشنا یا صرف طواف کرنا, اس چیز کا ثبوت بطور ایصال ثواب نہیں ملتا میرے بھائی. نفل پڑھ کے بخشنا اس کا ثواب نہیں ملتا. یہاں مسجد میں اکثر لوگ ہر ملک کے نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں, یہ مسئلہ بتا چکا ہوں. مجھے جانکاری کے لیے صبح مغرب عشاء میں ہاں بھائی کہتے ہیں مغرب عشاء اور فجر میں نماز قرات سے ہوتی ہے اور ظہر عصر میں بغیر قرات کے ہوتی ہے. ایسا کیوں؟ کیوں جی ایسا کیوں؟ اس کا وہ جواب تو یقینی ہے, وہ یہ ہے کہ ایسا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اس کا صحیح جواب اور اصلی جواب. باقی پھر تکے ہیں علماء کرام کی طرف سے کہ جی رات کو خاموشی ہوتی ہے, رات کے ٹائم تلاوت اونچی بات سے اچھی لگتی ہے, دن میں لوگ کام میں مصروف ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں, صحیح بھی ہو سکتی ہیں, یہ علماء کرام کے اندازے ہیں. لیکن حقیقی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول نے کیا ویسے ہم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اس بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی
اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. ہر مخلوق سے اوپر کون ہے؟ اللہ. اوپر ہونے کے باوجود اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں. اللہ ہر آواز کو سن رہے ہیں. ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے. کوئی بھی اللہ کے علم سے اور قدرت سے باہر نہیں ہے. لیکن ذاتی طور پہ اللہ کہاں ہے؟ سب سے اوپر. اور یہ عقیدہ کہ اللہ ہر چیز میں ہے، مخلوق اور اللہ ایک ہو گئے، یہ عقیدہ غلط ہے، جس کو وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں. پاک و ہند میں عام طور پہ لوگوں میں یہی عقیدہ پھیلا ہوا، غلط عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک میں ہے، اللہ ہر چیز میں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھا دے، کیا مسجد ٹھا دے، مندر ٹھا دے، آگے ٹھا دے جو کوئی ٹہندا ہی ایک بندے دل نہ ٹائیں دلاں وچ. نہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ شعر صحیح نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش کے اوپر ہے. قرآن پاک میں 7 آیتیں تو صاف صاف ہیں. الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پہ مستوی ہے، رحمان عرش پہ بلند و بالا ہے. اور ابن تیمیہ، ابن قیم، دو بہت بڑے امام، کہتے ہیں کہ صرف قرآن پاک سے 1000 سے زائد ایسے دلائل مل جائیں گے. کتنے؟ 1000 سے زیادہ ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے. اور یہ بات تو لونڈی کو معلوم تھی. مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ کے پاس لونڈی کو لایا گیا، لونڈی سے پوچھا بتا اللہ کہاں ہے. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق سے کہ عمر فاروق سے؟ عام سی لونڈی بکریاں چرانے والی، ہمارے مقابلے میں ہم اس کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، لیکن بڑے صحابہ کرام کے سامنے وہ عام سی عورت ہے. اس سے پوچھا جا رہا ہے اللہ کہاں ہے. اس کا مطلب یہ عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب کہاں ہے، جس کو میں سجدہ کرتا ہوں، جس کو میں رکوع کرتا ہوں، جس سے میں دعائیں کرتا ہوں. لونڈی کہتی ہے فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ اوپر ہے. آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ لونڈی کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے صحابی سے اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ مومن لونڈی ہے. میرے بھائی جب آپ دعا کرتے ہیں، مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ کدھر اٹھتے ہیں؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو کبھی نیچے بھی منہ کر لیا کریں. اگر اللہ آپ کے اندر ہے تو ادھر منہ کیا کریں نا، یا اللہ یا اللہ، کبھی ایسے کیا کریں. اگر اللہ ہر چیز میں ہے تو فرعون کی جو پوجا کر رہے تھے ان کا کیا قصور تھا؟ فرعون کے اندر اللہ تھا، پھر تو نعوذ باللہ. اگر اللہ ہر چیز میں ہے تو جو قبروں کو پوجتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ تو وہاں تو اللہ ہے. پھر یہ غلط عقیدہ ہے. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اوپر ہے. اور ٹائم کم ہے ورنہ میں بتاتا، بڑا افسوس ہوتا ہے. کلپ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ٹی وی میں ایک مولانا صاحب اس عقیدے کو غلط قرار دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ اوپر ہیں، عرش پہ ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ عرش چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اعتراض ہمارے اوپر کیوں کرتے ہو؟ اس اللہ کے اوپر کرو جس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں عرش کے اوپر ہوں. ہم سے کیوں کہتے ہو؟ آپ اللہ سے بہتر اللہ کے بارے میں جانتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائی صحیح عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث میں آیا. تو اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، کیسے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. اللہ اوپر ویسے ہیں جیسے اللہ کے شان شان ہے. آخری بات بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا امام صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں، یہ استوا کیسے ہے؟ اللہ کا عرش پہ بلند ہونا کیسے ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ امام مالک نے کہا تھا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ والایمان بہ واجب. استواء عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہمیں پتا ہے کہ بلند ہونا. تو استواء ہمیں معلوم ہے، استواء کی کیفیت کہ اللہ کیسے بلند ہے یہ مجہول ہے، یہ نہیں بتائی گئی. کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ عرش کے اوپر کیسے ہیں، یہ سوال کرنا بدعت ہے، غلط ہے. لیکن اس بات پہ ایمان لانا واجب ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ ہمیں اپنے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عنایت فرمائی۔ یا اللہ ہم سب کو شفا دے، تندرستی دے، عافیت دے۔ یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ جو مسلمان مریض ہیں ہم سب کو شفا عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے، توحید کے لیے، سنت کے لیے کام کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں کشادہ فرما، انہیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، جنت میں ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ہم کو بھی جب موت دینا، ایمان پہ دینا، توحید پہ دینا، اسلام پہ دینا۔ یا اللہ روز قیامت ہمیں ان میں شامل فرمانا جن کی پیارے حبیب علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے۔ یا اللہ جو آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ جو آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا، قرآن کا حافظ بنا۔ یا اللہ انہیں دین کا عالم بنا۔ یا اللہ انہیں رزق کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ انہیں صحت و تندرستی سے نواز۔ یا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ انہیں دین کا عالم بنا۔ یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک صحت مند اولاد عنایت فرما۔ یا اللہ جن کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، انہیں نیک صحت مند بیٹی عنایت فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد کی شادیوں میں رکاوٹ ہے وہ رکاوٹیں دور فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان بچی کو نیک ساتھی عنایت فرما، ہر مسلمان لڑکے کو نیک بیوی عنایت فرما۔ یا اللہ مسلمان حکمران جہاں پہ بھی ہیں انہیں اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے حکمرانوں کی جائز کاموں میں اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے۔ یا اللہ جو مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، ظلم کرنے والے کافروں کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ہمیں خیر و عافیت سے حج عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بار بار مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں حاضری کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر بار بار دین کا، علم کا درس لینے کی، درس دینے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فجر کے بعد درس کا نعرہ ہوگا، مغرب کے بعد گیٹ نمبر 19 پہ ڈاکٹر امان اللہ صاحب درس دیں گے، اور میں کل عصر کے بعد انشاءاللہ یہاں پہ درس